بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں سب سے آخر میں جانے والا کون ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جانے والوں میں سب سے آخر ہوگا۔ وہ شخص پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا، پس حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے پاس جائے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ بھری ہوئی ہے، کہیں جگہ نہیں ہے۔ عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے اسے بھری ہوئی پایا، جگہ تو نہیں ہے، پھر اندر کیسے جاؤں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا، تجھے دنیا کے برابر جگہ دی گئی اور اسی قدر 10 گنا زمین اور دی۔ یہ سن کر وہ عرض کرے گا کیا آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں، حالانکہ آپ سب کے بادشاہ ہیں؟ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ یہ فرما کر ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی آخری داڑھی بھی ظاہر ہو گئی کہ بیچارہ اتنی بھاری دین کو، جس کا اس نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا، مذاق سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ماحول میں یہ بات کہی جایا کرتی تھی کہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں داخل ہوگا، دنیا اور دنیا جیسی 10 گنا زیادہ جگہ پا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آخری جنتی کے داخلے کا واقعہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا جو جنت سے نکلنے کی ہمت کر کے کبھی پاؤں چلے گا، کبھی گر پڑے گا، کبھی اس کو آگ کی لپٹ جھلس لے گی، بس جب گرتا پڑتا دوزخ سے نکل کر آگے بڑھ جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ برکت والا ہے وہ سب سے بڑا خدا جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دی جو پچھلوں اور پہلوں کو کسی کو نہ دی۔ اس کے بعد ایک پیڑ کے قریب کر دیجئے تاکہ اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور پانی پیوں جو اس کے نیچے بہہ رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے عجب نہیں، اگر میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو اس کے بعد تو کوئی اور درخواست کرنے لگے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے رب، نہیں، ایسا نہیں کروں گا، اور عہد کرے گا اس کے بعد اور کچھ نہ مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مجبور سمجھے گا۔ اس وقت اس کی نیت یہی ہوگی مگر نبھا نہ سکے گا، کیونکہ اس کو وہ چیز نظر آئے گی جس کے بنا صبر نہیں کر سکے گا، چنانچہ پانی پیے گا۔ اس کے بعد اس کی نظر کے سامنے دوسرا پیڑ بلند کر دیا جائے گا جو پہلے پیڑ سے زیادہ اچھا ہوگا، بس اس پر نظر پڑے گی تو عرض کرے گا کہ اے رب، مجھے اس کے نزدیک پہنچا دے تاکہ اس کے نیچے بہنے والا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں، اور اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہ مانگوں گا؟ عجب نہیں اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں اور پھر تو کچھ اور مانگنے لگے۔ پس وہ عہد کرے گا کہ اس کے سوا اور کچھ نہ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور سمجھے گا، کیونکہ اس کے بعد اس چیز پر نظر پڑے گی جس کے بغیر وہ صبر کر ہی نہیں سکے گا، بس اس پیڑ کے پاس اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور وہ اس کا سایہ لے گا، پانی پیے گا۔ اس کے بعد جنت کے قریب ایک پیڑ اس کے سامنے کر دیا جائے گا جو دونوں پیڑوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، بس وہ عرض کرے گا کہ اے رب، اس پیڑ کے قریب پہنچا دیجئے تاکہ اس کا سایہ لے لوں اور پانی پی لوں، اس کے سوا آپ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارشاد ہوگا اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے پکا وعدہ نہ کیا تھا کہ اور کچھ نہ مانگوں گا؟
عرض کیا کہ بے شک اے رب عہد کیا تھا، مگر اس بار اور سوال پورا کر دیجئے، اس کے سوا آپ سے کچھ نہ مانگوں گا۔ حق تعالیٰ مجبور سمجھیں گے، کیونکہ اسے وہ چیز نظر آئے گی جس کے بغیر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پیڑ کے قریب کر دیا جائے گا۔ جب اس کے قریب ہو جائے گا تو جنتیوں کی آوازیں سنائی دے گی، پھر للچائے گا، کہے گا اے رب مجھے اس کے اندر پہنچا دیجئے۔ ارشاد ہوگا اے ابن آدم، آخر تیرا سوال کرنا کسی طرح ختم بھی نہیں ہوتا، کیا تو اس سے راضی ہوگا کہ تجھے دنیا کے برابر اور دے دوں اور اس کے ساتھ ہی اتنا اور دے دوں؟ وہ عرض کرے گا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود ہنسے اور حاضر لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے معلوم نہیں کرتے کہ میں کس لیے ہنسا۔ حاضر لوگوں نے عرض فرمایا آپ ہی بتائیے آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا اسی طرح اللہ کے رسول اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا کہ اللہ کے ہنسنے پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ جبکہ بندے نے کہا کیا آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں حالانکہ آپ پوری دنیا کے رب ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھ سے مذاق نہیں کرتا، واقعی تجھے اتنا ہی دیا جائے گا جو تو چاہے، اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ قریب قریب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ شخص بار بار اپنے عہد توڑ کر آخرکار جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تیری آرزو ہو لے لے۔ وہ آرزویں ظاہر کرتا جائے گا اور مراد پاتا جائے گا یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اور تمنا کر لے، فلاں نعمت رہ گئی اس کی تمنا کر لے، اور فلاں چیز باقی ہے اس کی تمنا کر لے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی آرزویں یاد دلاتے جائیں گے اور ہر آرزو پوری کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب آرزویں ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تو نے تمنائیں کی تھی وہ سب تجھ کو دیا اور اتنا ہی اور دیا۔ ابو سعید کی روایت میں ہے کہ اللہ جل ثناؤ سے فرمائیں گے تو نے جو تمنائیں کی وہ سب تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور دیا۔ اس کے بعد اپنے جنتی گھر میں داخل ہوگا اور حور عین میں سے 2 بیویاں اس کے پاس آئے گی اور کہے گی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے تجھ کو جنت دی، ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور جس نے ہم کو تیرے لیے زندگی دی۔ وہ شخص کہے گا جو کچھ مجھے ملا ہے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس سے پروردگار فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے کی طرح منہ بنا کر کہے گا کہ جنت میں جگہ ہے کہاں کہ داخل ہو جاؤں، میرے لیے آپ نے کچھ باقی بھی رکھا ہے؟ اللہ جل ثناؤ فرمائیں گے ہاں تیرے لیے بہت کچھ ہے، جتنا پھیلاؤ اور دوری پر سورج نکلتا ہے چھپتا ہے اتنا لے لے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 80,000 خادم 72 بیویاں ہوں گی۔ اس کے لیے موتیوں اور زبرجد کا بنایا ہوا ایک قبہ ہوگا جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جبہ کی جگہ سے صنعاء تک کی دوری، ان دونوں کی جگہ میں میلوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح اس شخص کو جانتا ہوں جو آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ اس شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہوں کو چھپائے رکھو، چنانچہ
اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کر سکے گا، اور دل ہی دل میں ڈرتا رہے گا کہیں میرے بڑے گناہ نہ پیش کر دیے جائیں گے۔ بس اس سے کہا جائے گا جا، تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے۔ یہ بخشش اور نوازش دیکھ کر وہ کہہ اٹھے گا کہ اے رب، میں نے اور بہت سے گناہ کیے ہیں، ان کو یہاں فہرست میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ان کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ملنا چاہیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ کو ہنسی آ گئی، جس سے آپ کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی۔